وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ المطففین کی ٹرانسلیشن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ سورت مکی ہے اور اس میں 36 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ لوگوں سے خود کوئی چیز ناپ کر لیتے ہیں تو پوری کر لیتے ہیں، اور جب وہ کسی کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ انہیں ایک بڑے زبردست دن میں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ہرگز ایسا نہیں چاہیے۔ یقین جانو کہ بدکار لوگوں کا اعمال نامہ سجین میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ سجین میں رکھا ہوا اعمال نامہ کیا چیز ہے۔ ان آیتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید بیان فرمائی گئی جو دوسروں سے اپنا حق وصول کرنے میں تو بڑی سرگرمی دکھاتے ہیں، لیکن جب دوسروں کا حق دینے کا وقت آتا ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں۔ یہ وعید صرف ناپ تول ہی سے متعلق نہیں ہے بلکہ ہر قسم کے حقوق کو شامل ہے، اور اسی طرح ڈنڈی مارنے کو عربی میں تطفیف کہتے ہیں، اسی لیے اس سورت کا نام تطفیف ہے۔ سجین کے لفظی معنی قید خانے کے ہیں۔ یہ اس جگہ کا نام ہے جہاں مرنے کے بعد کافروں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے، وہیں پر ان کا نام اعمال بھی موجود ہے۔ وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس دن بڑی خرابی ہوگی حق کو جھٹلانے والوں کی، جو سزا و جزا کے دن کو جھٹلاتے تھے، اور اس دن کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے گزرا ہوا گنہگار ہو۔ اسے جب تمہاری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہوں تو وہ کہتا ہو کہ یہ تو پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ جو عمل یہ کرتے رہتے ہیں اس نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ ہرگز نہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس دن اپنے پروردگار کے دیدار سے محروم ہوں گے، پھر ان کو دوزخ میں داخل ہونا پڑے گا، پھر کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ خبردار، نیک لوگوں کا اعمال نامہ العین میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ العین میں رکھا ہوا اعمال نامہ کیا چیز ہے۔ وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جسے مقرب فرشتے دیکھتے ہیں۔ العین کے لفظی معنی بالا خانوں کے ہیں۔ یہ اس جگہ کا نام ہے جہاں مومنوں کی روحیں مرنے کے بعد بھیجی جاتی ہیں، اور وہیں پر ان کا نام اعمال بھی رہتا ہے۔ مومنوں کا اعمال نامہ چونکہ نیکیوں پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے مقرب فرشتے اس کے اعزاز و اکرام کے طور پر اسے دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کا مطلب اس کی نگرانی بھی ہو سکتا ہے۔ یقین جانو کہ نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، آرام دہ نشستوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے۔ ان کے چہروں پر نعمتوں میں رہنے سے جو رونق آئے گی تم اسے صاف پہچان لو گے۔ انہیں ایسی خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوگی، اس کی مہر بھی مشک ہی مشک ہوگی، اور یہی وہ چیز ہے جس پر للچانے والوں کو بڑھ چڑھ کر للچانا چاہیے، اور اس شراب میں تسنیم کا پانی ملا ہوا ہوگا، جو ایک ایسا چشمہ ہے جس سے اللہ کے مقرب بندے پانی پئیں گے۔ جو لوگ مجرم تھے وہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو ایک دوسرے کو آنکھوں میں اشارہ کرتے تھے، اور جب اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جاتے تو دل لگی کرتے ہوئے جاتے تھے، اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ لوگ یقیناً گمراہ ہیں، حالانکہ ان کو ان مسلمانوں پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا۔ جیسا کہ اگلی آیات میں آ رہا ہے، تسنیم جنت کے ایک چشمے کا نام ہے۔ اس کا پانی جب اس شراب میں ملے گا تو اس کے ذائقے اور لطف میں بہت اضافہ کر دے گا۔ آخر ہوگا یہ کہ آج ایمان لانے والے کافروں پر ہنس رہے ہوں گے، آرام دہ نشستوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے کہ کافر لوگوں کو واقعی ان کاموں کا بدلہ مل گیا جو یہ کیا کرتے تھے۔